یہ آیات کریمہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے قرآن مجید اپنی ترتیب کے اعتبار سے ہر جمعے پر 1-2 آیات آپ کے سامنے بیان کی جاتی تھی، تو اسی ترتیب کے ساتھ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان آیات کی روشنی میں حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ بیان کر کے پوری امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جو حدود، جو دیواریں شریعت نے قائم کی ہیں، ان حدود پر، ان دیواروں پر ہمیں قائم رہنا ہوگا۔ اگر ہم ان حدود سے کراس کریں گے، تجاوز کریں گے، تو اللہ نے یہ آیات بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ جیسا حال بنی اسرائیلیوں کا ہوا تھا وہی حال تمہارا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حدود سن کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے مختلف انعامات فرمائے، جن انعامات کا تذکرہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ بڑی بڑی نعمتیں کی، جس کو قرآن نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر فرما کے اب اللہ یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات وحی کے ذریعے بتلائی گئی کہ میرے محبوب، آپ کے دور کے جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے ذرا یہ بات پوچھئے کہ لوگوں کیا تمہیں نہیں پتہ تم سے پہلے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کی ہے، جسے قرآن کریم نے یوں کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار ہو کر۔ یوں پتہ چلا کہ اللہ نے ان لوگوں کی شکلیں ہی مسخ کر دیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، حدود سے تجاوز کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی شکلوں کو مسخ کر کے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان بستیوں کو جن میں وہ رہتے تھے ہم نے موجودہ لوگوں کے لیے وما خلفها، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، نشانہ بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں لوگوں کے لیے یہ میں اللہ نے نصیحت قائم کر دی۔ تو یہ پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنی اسرائیل کو دعوت دی، یہود و نصارہ کو دعوت دی، تو یہودیوں نے آگے سے نہ مانا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر کے ان کو کچھ یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اگر ذوق ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم میں سے کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں۔ علمتم میرے محبوب ان سے ذرا پوچھئے، انہیں اس بات کا پتہ ہو گیا ہے، انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا میں اللہ نے حکم نازل کیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ رب کریم فرماتے ہیں میرا حکم کرنے کی دیر ہے، جب میں چاہوں جس چیز کو چاہوں، جس وقت چاہوں، جتنے وقت میں چاہوں، میں اللہ اسے تبدیل کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں، آئیے ذرا قرآن کریم کھولتے ہیں۔ اللہ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے آخر میں فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اس کے لیے لفظ کن کہتا ہوں، بس وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ لفظ کن اللہ اس کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ لفظ کن کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی جلدی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اللہ جب چاہوں جس کو جو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے حکم نازل کیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اور یہ شکلوں کو مسخ کرنا یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ کوئی ادھر سے واعظ و نصیحت آیا اللہ کے محبوب نے دعوت دی، نہیں، بلکہ بہت عرصہ وقت کے نبی دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہ مانا، حد سے تجاوز کیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ میرے آقا کے وقت کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے اے یہود مدینہ، اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا، میں اللہ نے حدود نازل کی، میں اللہ نے دیواریں قائم کر دی، میں اللہ نے شریعت کے ایک ضابطے بنا دیے، اگر تم ضابطوں سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے، اگر تم اس شریعت کو نہیں مانو گے، دیکھو ذرا جیسے میں نے تمہارے آباء و اجداد پہ عذاب نازل کیا ایسی تم پر بھی عذاب نازل کیا جائے گا۔ اگر تم میری حدود کی پابندی کرو گے، اگر تم شریعت کے مطابق چلو گے، میرے آخری نبی پہ ایمان لاؤ گے، ایمان لانا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت میں جگہ دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں کو ایک دن دیا، نصارہ کو بھی ایک دن عطا فرمایا عبادت کے لیے۔ پہلے یہ سمجھیں اللہ نے کائنات کو جب بنایا تو ہر چیز کی تقسیم فرما دی۔ جس طرح انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ انسان کا رزق ادھر لکھ دیتے ہیں، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی سانس ادھر لکھی جاتی ہیں، اس انسان نے کتنی سانسیں لینی ہیں، اس انسان نے کتنا کھانا کھانا ہے، اس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، یہ ساری چیزیں ادھر اللہ کے پاس نوٹ ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کو بنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں، سارے احکامات میرے ہاں موجود ہیں۔
تو فرمایا کہ یہودیوں کو ایک دن عطا فرمایا، ہفتے کے اندر 7 دن ہے، اللہ نے اختیار دیا ایک دن چن لو جس کو تم اپنی بڑی عبادت کے لیے چنتے ہو۔ ذرا جا کے کہیں سبحان اللہ۔ یہودیوں کی تخصیص، یہودیوں کا تعین، یہودیوں کا مقرر کردہ دن وہ ہفتے کا دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے والے دن کو عبادت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تم چن لو۔ عیسائیوں اور نصارہ کو اختیار دیا عبادت کے لیے ایک دن تم بھی چن لو۔ نصارہ نے اتوار کا دن چنا، نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا اور کہنے لگے اللہ ہم اس دن عبادت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اتوار رکھ لو۔ مورخین نے بلکہ محققین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جمعے والا دن امت محمدی کے لیے پہلے سے مخصوص کیا ہوا تھا، جس وجہ سے ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر، عقل کے اندر بات ہی نہیں آئی کہ ہم جمعے والا دن اختیار کر لیں۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے والا دن سید الایام ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جمعے والا دن سارے دنوں کا سردار، جمعے والا دن سارے دنوں کا بڑا دن۔ محققین لکھتے ہیں اللہ نے اس امت کو انعام کے طور پہ جمعے والا دن عطا فرمایا، بلکہ بعض محققین لکھتے ہیں اگر اللہ نے اس امت پہ عذاب بھیجنا ہوتا اسے جمعے والا دن عطا نہ کرتے، جب جمعے کا دن عطا کیا تو اللہ نے اس امت سے اس عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ پتہ چلا کہ جمعے والے دن کی وجہ سے اللہ نے اس امت پہ بڑے اکرام فرمائے ہیں، اس امت پہ بڑے انعام فرمائے ہیں۔ خیر، یہودیوں نے